پہلے ایک ٹھوس نہ ہونا تھا، یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصے سے انسانوں کی روح بنی اور کالو بلا کی تقریب میں سب روحوں سے پوچھا گیا آپ کا رب کون ہے، اور سب نے ایک آواز میں جواب دیا کہ ہمارے رب آپ ہیں۔ چنانچہ ایک روح کو حکم ہوا کہ جسم میں داخل ہو جاؤ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے۔ سلام، میرا نام عبدالرشید شاہ ہے۔ میں اننت ناگ ہرناگ کا بسکندر ہوں۔ میرے والد عالم شاہ تھے اور ہم دونوں مہمان نوازی کی صنعت میں کام کرتے تھے۔ میرے بچپن سے ہی ہمارے گھر ایک فقیر علی محمد گلکار صاحب کا آنا جانا رہا۔ وہ ہمارے ساتھ کافی وقت بتایا کرتے تھے، جس وجہ سے میں ان کی صحبت میں رہا۔ اب میری عمر تقریباً 65 سال کی ہو گئی ہے۔ پہلے کے 15 سال بچپنے میں گزرے تو اب لگ بھگ 50 سال سے میں حقیقت کی غور و فکر میں ہوں۔ جب میں 40 کا ہوا تو میرے والد مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اس میں ڈوبنا ہے، تبھی خدا کی خداوندی سمجھ میں آئے گی، اور اس کے لیے تمہیں اپنے استاد کی راہ پہ چلنا ہوگا۔ پھر میں دھیان لگاتا رہا اور مجھے اپنے اندر ایک کمپن محسوس ہونے لگی۔ میرے والد اپنے شاگردوں سے بھی یہی کہا کرتے تھے، لیکن سب ان کی بات سمجھ نہیں پائے۔ آہستہ آہستہ میرا سارا دھیان اسی میں لگتا گیا۔ اسی دوران میری اہلیہ کا انتقال ہوا اور پیچھے ایک 12 سال کی لڑکی میری بیٹی وہ چھوڑ گئی۔ میری بیٹی نے میرا ساتھ دیا اس راہ پہ، لیکن کبھی کبھی دھیان لگاتے وقت میرے جسم کا حال بدل جانے کی وجہ سے وہ ڈر جاتی تھی، تو میں نے گھر پہ دھیان لگانا منتقل کر دیا اور گھر سے باہر دھیان لگانے لگا اور کافی دن گھر سے باہر گزارا کرتا تھا۔ پھر میرے اپنے رشتہ داروں نے مجھ سے کہا یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ آپ گھر پہ اپنے بچے کو اکیلا چھوڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کی شادی ہوئی اور میں پوری وادی میں سفر کرتا رہا تاکہ میں باقی بزرگوں سے تصدیق کر پاؤں اپنے تجربوں کی، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ بات کی تصدیق نہ ہو پائی۔ میں اور بھی دھیان لگانے لگا اور پھر ایک روز میری پشت میں بہت کمپن ہوئی۔ میں ایک کشف میں چلا گیا جس کا تجربہ کر کے مجھ میں خوف پیدا ہوا۔ میں مدد کی تلاش پہ پھر سے نکلا تاکہ بزرگوں سے تصدیق کر سکوں، لیکن افسوس کوئی بات ان سے مل نہ سکی۔ میں اور زیادہ دھیان لگانے لگا اور تقریباً 100 لوگوں کو اپنے استاد کی بات بھی بتائی، لیکن ان میں سے بھی کوئی ڈوب نہ پایا اس راہ میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ استاد بدل دیجئے۔ اس راہ کی تلاش مجھے اش مقام تک لے آئی جہاں میں 10-12 سال سے ہوں۔ میری کائنات مجھ سے ریزہ ریزہ ہوئی جب میں حقیقت سے روبرو ہوئی۔ ہے پینا یہ جام ایک بربادی سی جب میں حقیقت سے روبرو ہوئی۔ سلام، میرا نام عرفی جان ہے اور میں اشمقام میں رہتی ہوں۔ جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں وہ سمجھنا آسان نہیں، اسی لیے کچھ نقطوں کے ذریعے اپنی عجیب کہانی بیان کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ سوال یہ ہے کہ میں شاہ رشید سے کیسے ملی؟ مجھے ایک دن ایک کشف سا آیا جس میں ایک مزار پہ ہوتی ہوں جو یہیں اشمقام میں ہوتا ہے۔ بہت سے مخلوق ہوتے ہیں وہاں۔ مزار میں عرس کا ماحول ہوتا ہے اور سب مزار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ وقت بعد جب سب واپس اتر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے میں خود کو اکیلا پاتی ہوں۔ ایک خوف کی لہر مجھ میں گزرتی ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں مجھے ایک شخص پہ نظر پڑتی ہے۔ وہ میرے ہمسایہ غلام قادر ہوتے ہیں۔ وہ مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلاتے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کے ایک جھونپڑی کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہاں 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ان دونوں کو جانتی ہیں؟ تو میں اسے کہتی ہوں نہیں، لیکن کچھ دیر بعد ایک تصویر دیکھتی ہوں تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ 2 فرد شاہ رشید کے والد اور استاد تھے۔ بہرحال اپنی کشف میں یہ 2 فرد مجھے اپنے ساتھ ایک پہاڑ کی چوٹی تک لے جاتے ہیں
जहाँ एक और झोंपड़ी होती है जिसके आंगन में एक शख्स मौजूद होता है। ये दोनों मुझसे कहते हैं कि घबराओ मत, हम तुम्हें इनके हवाले करेंगे और तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और यहीं पर मेरा कश्फ ख़त्म हो जाता है। दरअसल उन दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी, तो मेरे घर वाले मुझे आए दिन किसी न किसी डॉक्टर या हकीम के पास लेते रहते थे, मगर मेरी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आता था। फिर एक दिन हमारे एक रिश्तेदार घर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि वो किसी को जानते हैं जो मेरा मर्ज़ दूर कर सकते हैं। मैं उनके साथ गई एक जगह जहाँ बहुत लोग होते हैं और इन सब लोगों के बीच एक शख्स बैठे होते हैं। ये वही शख्स है जिसे मैंने अपने कश्फ में देखा था। ये शाह रशीद होते हैं। फिर मैं मंजगाम पहुंचा जहां मैं इस बच्ची से मिला, लेकिन मुझे शक हुआ कि मैंने इसे अपने कश्फ में देखा है, लेकिन तब देखा है जब ये कम उम्र की थी और मैंने इनसे कहा कि आप जैसे अपने बचपन में निकाब किया करते थे, अभी वैसे ही करके मुझे दिखाइए। और फिर इन्होंने वैसे ही किया, जिससे मुझे तस्दीक हुआ कि ये वही बच्ची है जिसे मैंने अपने कश्फ में देखा था। मैं ये तो नहीं कह सकती कि इनकी इबादत इन्हें किस दुनिया में दाखिल करवाती है, लेकिन उस हाल में इनका जिस्म बुखार में मुब्तला होता है और पूरा जिस्म बेहोश सा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब ये इस हाल में गए तो हम सब परेशान हो गए और इन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, मगर ये नहीं जागे। इसी दौरान ये कुछ अल्फाज बोलने लगे जिन्हें मैं एक डायरी पे दर्ज करती गई। जब ये वापस जागे तो इन्हें कुछ याद नहीं होता। पता नहीं ये किन राहों से गुजर के आते हैं। जब मैं उस हाल में होता हूँ तो मुझे खबर नहीं रहती है किसी चीज़ की। उर्फी जी फिर लिखती थी जो मेरे साथ तजुर्बा होता था। फिर 2-3 घंटों में मैं जब वापस आता था तो ये मुझसे कहती थी कि आपने ऐसे ऐसे कहा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मेरे हाथ पैर बहुत थके हुए महसूस होते थे। रब ने इंसान किस मकसद से बनाए? मकसद ये था कि वो एक दूसरे को सही राह दिखा सके, क्योंकि इंसान खुद कोशिश नहीं करता सच्चाई समझने की, वो फिर से दुनियावी चीज़ों में मशगूल रहता है और ये नहीं समझ पाता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जा रहा हूँ। मकसद ये है कि इंसानों को उस्ताद की ज़रूरत है, लेकिन एक ऐसे मुर्शिद की जो नाव ज़ाहिरी दरवाज़ों से आगे का इल्म रखता हो, जिसे पता हो पुश्त की हड्डियों में बसे राज के बारे में। इस राज की गवाही इल्म भी देता है कि वहाँ अल्लाह ने कौन सी नियामत रखी है, मगर इंसान इस सब से बेखबर रहता है और ध्यान लगा के डूबने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हकीकत इंसान के अंदर ही गहराइयों में छुपी है। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो इसमें एक होना डाल दिया, जिससे इसमें ठहराव आ गया। फिर हुक्म दिया कि सजदा करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपके बगैर किसी और को सजदा नहीं कर सकता। चुनाचे फिर इनकी पसलियों से अल्लाह ने एक औरत बनाई जिसे हवा का नाम दिया गया। इल्म कहता है कि गुंदम के फल के जानिब इस इंसान में एक बदलाव आया, नफ्स अमार पैदा हुआ। कुछ बुजुर्ग कहते हैं ये दुनियावी नफ्स है, लेकिन हकीकत ये है कि ये नफ्स 2 कतरों से बना है और इंसान को यही वाकफियत होनी चाहिए कि इन 2 कतरों में से कौन सा कतरा नर है और कौन सा कतरा मादा। इंसान जिस्म देखता है तो इसको इस जिस्म का इश्क हो जाता है, लेकिन इश्क उन दोनों कतरों के मुशाहिदे का होना चाहिए। इंसान में ऊपर 7 दरवाजे होते हैं, जैसे 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह और नीचे 2 दरवाजे। ये फ़ानी अंसर हैं, लेकिन एक उस्ताद ही जानता है कि असली दरवाज़ा पुश्त में होता है, जहाँ ये दोनों कतरे पाए जा सकते हैं, मर्दों में भी और औरतों में भी। इन दोनों कतरों की पहचान होनी चाहिए कि ये कहाँ फंसे होते हैं।
تاکہ ان کو وہاں سے رہا کیا جا سکے، اور اس نشان دہی میں استاد مدد کرتا ہے۔ یہ دروازہ ان 9 دروازوں سے پرے ہے، اسی لیے ایک استاد کو پہچان ہونی چاہیے اس دروازے کی کہ یہ کیسے کھولا جائے، کن عمل سے اور کس نظر سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اس علم سے ایک استاد واقف ہونا چاہیے۔ اسی دروازے سے شریعت بھی اور روحانیت بھی آتی ہے، لیکن پہلے انسان کو صحیح راہ کی معلومات ہونی چاہیے، ورنہ وہ نہ شریعت سمجھ سکے گا اور نہ ہی روحانیت کی گہرائیوں تک جا سکے گا۔ مگر یہ آنکھیں اندر کی طرف جانی چاہیے، تو تب ہی یہ راز کھل سکتا ہے۔ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوتی ہے، اور جب انسان ظاہری دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو اپنی اصلیت بھول جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو ایک تلاش پہ نکلنا ہے کہ یہ ڈھونڈ سکے کہ وہ کیا کھو چکا ہے، اور اس میں وہی استاد مدد کر سکتا ہے جو خود اس راہ پہ چلا ہو۔ جب انسان کو موت آئے، یہ ظاہری حال سے بے خبر ہونا چاہیے، اور تب یہ اپنے کشف میں ہو تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور یہ اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کو اپنے ہونے کی واقفیت ہو جاتی ہے۔ انسان میں شیطان بھی پیدا کیا گیا ہے، اس کی نظر شیطان پہ پڑنے سے ہی یہ ایک غلطیوں کا پتلا بن جاتا ہے، لیکن نظر پڑتے ہی یہ اس شیطان کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے اور اس کو ایک مومن بنا سکتا ہے، اور اس میں ایک استاد ہی شیطان سے لڑنے کی ساخت دے سکتا ہے، کیونکہ شیطان ہر ایک انسان میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ تو سب کو اس کی غور و فکر کرنا لازمی ہے، اور ایک استاد اس غور و فکر میں اپنے شاگرد کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ اس جسم پہ شیطان نے بہت محنت کی ہوتی ہے۔ ایک استاد اس شیطان سے واقف ہوتا ہے اور اس کو ایک جگہ میں داخل کروا کے اپنے شاگرد میں بدلاؤ لاتا ہے۔ کچھ استاد ساز و موسیقی کا استعمال کرتے ہیں دھیان لگانے کے لیے، اور جب مجھ میں یہ دھیان مکمل ہوا تو میرے جسم میں ایک کمپن، ایک زبردست ساز پیدا ہوا، جس کی جانب سے میں 10واں دروازہ میں داخل ہوا، لیکن یہ ساز میرے قابو میں نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے فنائی وجود اور بقائی وجود کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص 2 قسم کی وجود میں زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ایک وجود ہے ظاہری وجود، جس میں ہر چیز کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے۔ ویسے ہی انسان کا ایک غائبی وجود بھی ہوتا ہے، اور اس وجود میں اسی انسان کا الگ نام ہوتا ہے، اور ایک انسان اپنے اندر ہی اس بقائی وجود کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی رہ جاتا ہے کہ ہم جان سکے ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اس جسم میں۔ جسم میں آتے ہی ہم اس ظاہری دنیا میں پھنس جاتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس جسم میں کچھ ڈالا گیا ہے، اور ایک استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنانے والے کا نشان اس انسان میں کہاں چھپایا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے بہترین بنایا گیا تو صرف انسان ہی ڈھونڈ سکتا ہے خود میں خداوندی کو۔ اسی لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی رہا کر سکے۔ جتنے بھی اوتار آئے، پیغمبر آئے، مجدد آئے، اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس زمانے میں ظلمات کا دور تھا، ایسی پیچیدہ باتیں سمجھانا مشکل تھا۔ اب سائنس کا زمانہ ہے، اور ہماری پود ہوشیار اور قابل ہے، اور بڑی آرام سے ان باتوں کو سمجھ سکتی ہے۔ جو بھی ہم نے یہ باتیں کی اس طرح تو سمجھنا مشکل ہے، تو اسی لیے ہم ایک کتاب ورگ پوش عوام کے نام سپرد کر رہے ہیں، تاکہ سب سمجھ سکیں کہ بات کیا ہے اور سارا معاملہ کیا ہے۔